ہماری مصروفیات کیا ہونی چاہیے، سارا کچھ اللہ پاک نے ہم بتا دیا۔ چھوٹی سی آیت ہے، خلق الجن والانس الا لیعبدون، پورا پروگرام اللہ پاک نے دے دیا کہ بھئی الا لیعبدون۔ بزرگان دین نے اس کی تفسیر میں بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں کہ سارا مجھے آپ پتہ لگ گیا کہ ہم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے زندگی کے مقصد کو موڑ چھوڑ کر لیا، لیکن قرآن نے جو بتایا بڑا مختلف بتایا۔ اللہ کے ساتھ اللہ نے ہر چیز کو نفی کر دیا، ساری چیز کو نفی فرما دیا کہ یہ مقصد نہیں ہے۔ کھانا پینا، بیوی بچے، مکان، دکان، گاڑی، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کیا بتائیں؟ اللہ کی عبادت کرنا ہمارا مقصد ہے، بس دوسرا کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کسی آدمی کو کہا جائے بس تو یہ صرف یہ کام کرنا ہے، باقی ہم چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں، تو کتنا آسان کام ہو گیا الحمدللہ۔ تو اللہ پاک نے ایسے ہمیں کہا کہ تم فکر نہ کرو، باقی سارے کام جتنے بھی ہیں وہ سارے میرے ذمہ ہیں، اس کا تم فکر نہ کرنا، بس ایک کام پہ لگ جاؤ کہ تم مجھے میری عبادت کرتے رہو، کہ تیرا کوئی وقت بھی ایسا نہ ہو، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جب تو میری عبادت نہ کر رہا ہو۔ اس کو عبادت نہ سمجھیں گے صبح پڑھ لی فجر کی تو پھر ظہر تک کیا کر رہے ہیں، اس کا مطلب پھر گپے ماری جو کچھ چاہے کرتے پھر ہم اثر پڑھے جو چاہے ہم کرتے پھر بیچ میں تلاوت قرآن پڑھ لے، پھر اس کے بعد چل بھائی ٹھیک ذکر کر لیا، پھر اس کے بعد پھر باقی کام۔ اللہ کہتا تجھے جو میں نے اوقات دی ہیں، جو وقت دی ہے، وہ تو اتنا قیمتی ہے کہ میں گن کے سانس دیے ہیں، اور ہر سانس کا میں تجھ سے حساب لوں گا۔ یہ زندگی ہماری میرے بھائیوں پتہ لگ جائے گا، مریں گے نا۔ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ایک چیز کو کہ جو یہ عبادت ہر وقت نہیں کر سکے گا وہ غافل ہوگا آخرت میں، اور غافلت کی سزا آپ دیکھیں کتنی بڑی ہوگی۔ اس چکر میں نہ رہنا کہ ہم نے یہ پوری نمازیں پڑھ لی ہیں، سب کچھ کر لیا، ٹھیک ہے الحمدللہ مولانا صحیح اور فرائض بتائیں، لیکن آپ یعبدون میں نہیں ٹھہریں گے۔ یعبدون میں وہی انسان اٹھے گا جو ہر وقت عبادت میں مشغول ہوگا۔ پوچھا گیا کہ حضرت ہر وقت عبادت میں آدمی کیسے ہو سکتا ہے مشغول؟ فرمایا وہ اس طرح ہو سکتا ہے، وہی آدمی جو ہے غافلین کی صفوں سے نکلے گا جو ہر وقت اپنے دل میں اللہ کو یاد کرے گا۔ بولے کہ پلک جھپکتے بھی جو انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا، یعنی اس کا دل ذکر نہیں کر رہا ہوگا، تو فرمایا اس کا نقصان اتنا ہے کہ ساری زندگی وہ کوشش کرتا رہے، اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتا۔ تجھے پکڑ لیا اور اس میں وہ اتنا کام کر جائے گا تجھے کہ تیرے دین کو کمزور کرے گا، تیرے ایمان کو کمزور کرے گا، تیرے اندر وسوسے پیدا کر دے گا، تیرے اندر عبادتوں کو کمزور کر دے گا، تیرے اندر جتنا بھی نور ہوگا اس نور کو بجھانے کی کوشش کرے گا۔ اس قدر غفلت میں انسان اتنی غفلت میں بے انتہا شیاطین کے حملے اس پر ہو جاتے ہیں۔ اس چیز میں کتنا فائدہ ہوگا کہ جس وقت انسان دل کے ذکر میں جاری ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی زبان فضولیات سے بچ جاتی ہے، نگاہیں بچ جاتی ہیں، خیالات جتنے تھے وہ ختم ہونا شروع ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ گناہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے۔